حضرت ہانی دا گھر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں سواری سے سوار ہون لگے اس وقت آنسو بہائے ہچکی لگ گئی، حتیٰ کہ راوی لکھنے نے کہ آقا کریم دی ریش مبارک آنسو دے نال تر ہو گئی، داڑھی مبارک۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کیتا سونیا آج تے خوشی دا ویلا یار یار دے نال ملاقات کرے گا، اللہ نعمتاں عطا فرمائے گا، رحمتاں دا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے گا، اپنے فضل دے نال نواز دے گا۔ سونیا آج تے خوشی دی انتہا نہیں ہوئی دی، آج کیوں آنسو بہائے؟ نبیوں دے تاجدار نے فرمایا کہ جبرائیل یہ میرے پاس میں کیا جو سواری آ گئی، اپنی سواری دیکھ کے پھر سرات کا سفر ہی نظر آ رہا، گناہگار امت کی یاد آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت نو بھلے نہیں، کسے بھی موقع رب تعالیٰ دے محبوب نے سانو بلایا نہیں، آسان کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اور آپ دے فرمان نو اسی ایک پسے پشت رکھ کے مرضیاں اپنیاں کریے، این نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر شفاعت رکھیے تو نبیان دے تاجدار دے حق دے اندر رکھیے۔ قیامت کے دن بھی حضور شفاعت فرمان گے، گل تاں بنی ہے، قیامت دن میں آقا شفاعت فرمان گے۔ مگر میں عرض کر رہا سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، عجیب و غریب سفر، عجیب معجزہ حضرات جی وقار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تیاری کرو، میرا یار غمگین ہے۔ جدو اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد لوگوں تکلیفاں دیتیاں، طائف دیاں وادیاں دے اندر وڈے تے روڑے مارے گئے، حضور دے نالین مبارک خون دے نال بھرپور ہو گئے، سر دی مبارک و زلفاں تو لے کے قدمہ دے ناخنہ تلویاں تک حضور دے جسم کے زخم لگائے گئے۔ آقا کریم نے اپنے قوم دے واسطے بدعا نہیں کی تھی بلکہ دعا کی تھی۔ جدوں حضور پریشان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر یار نو بلا کے غم خاری کر لئیے۔ آج بیٹھے نا خیال آیا کہ جی اگر آج کوئی غم خار ہوندہ، کوئی یار ہوندہ، دلداری کردہ، غم خاری کردہ، محبت کردہ، میرے نال راز و نیازیاں گلہ کردہ، میرے نال بیٹھ کے میرے کو لوگ گلہ باتاں سندا، اے تکلیفاں دین والی قوم ہے، میں اپنیاں کچھ گلہ یار نو سنادا، یار دے کو لوگ کچھ سندا۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے اندر نے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب پریشانی ہونا، فرمایا جبرائیل اید کرو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش مولا تے بلانا ہے، تیاریاں کرو۔ ہن جدو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا نا میں زمین تے خلیفہ بنان لگا، فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا نائب بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے۔ فرشتے عرض کیتا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا ایسا نائب بنائے گا کہ جو زمین سے فساد برپا کرے، خون ریزیاں کرے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تسا نہیں جانتے جو میں جاننا ہوں، جو میں جاننا تسا نہیں جانتے۔ پھر جناب رب ذوالجلال نے فرمایا تسا دی نظر فسادیاں دے والے، میری نظر اپنے یار دے والے۔ جدوں وجہ کی بنی، جدوں یار کا ذکر آیا نا فرشتے عرض کی تھی مولا وہ یار کا اسامی دیدار کرنا ہے۔ راوی لکھ لیں جدوں فرشتے دیدار میں مشتاق ہو گئے، عرض کرنے لگے یا اللہ ایک دفعہ سانو بھی محبوب کا دیدار کروایا جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا سونے محبوبہ ذرا آسمانہ تے آ، تشریف لے کے آ آسمان
آسمانہ دے رہن والیاں نو اپنا دیدار کروا دے. جب تیاریاں مکمل ہو گئیاں رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا. جبرائیل علیہ السلام جب لے کے آ رہے نے آؤ بلی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جب آسمانہ دے بلند واسطے جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام نو میکائیل علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے 70 ہزار فرشتیاں دیا جماعتیں دے کے ایک براق دے کے یار نو سوار کروا کے جب آسمان کی طرف بلایا آواز آئی ہے نبیوں آسمانہ والیوں آسمانہ دے رہن والیوں اے جنت مکینوں تیاریاں کر لو میرا محبوب آ رہا میرا محبوب آ رہا آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جب نبیان دے تاجدار دی سواری یہ فرشتیاں دے جھرمر دے اندر مسجد اقصی سے اگے سفر شروع کیتا. شاعر نے بڑا سونا نقشہ کھچیا جب سواری اج کر کے آسمانہ دی طرف چلی ہے ادھر سواری چلی ادھر فرشتیاں دے جھرمٹ دے اندر آسمانہ دی طرف سواری چلی. حضور دا انتظار آسمانہ والے پہ کر دے. شاعر کہندہ اے باد صبا کچھ تو نے سنا اے باد صبا کچھ تو نے سنا محبوب جو تو نے سنا محبوب جو آنے والے ہیں کلیاں بچھانا نہ راہوں میں ہم پل کے بچھانے کلیاں بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے کلیاں بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے حضور فرمایا سواری چلتی پہلے آسمان کے دروازے تے پہنچی. حدیث شریف کے اندر آتا آسمان کا این کر کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آواز آئی کون؟ فرمایا جبرائیل. پھر آواز آئی نام کون؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کہ انہاں دی طرف آپ گئے یا تانوں بھیجا گیا؟ فرمایا اللہ دے حکم دے نال یار کو لے کے آ گیا. حضور فرمایا پھر ساڑھے واسطے دروازہ کھل گیا. مشکات شریف دی حدیث فرمایا جب دروازہ کھلیا پہلے آسمان دے اندر داخل ہویا تے پہلے آسمان والے نے استقبال کیتا. سبحان اللہ. استقبال کیتا. کی کیتا؟ استقبال کیتا. کسے دا بھی کوئی آوے وڈیرا آ جائے یا لیڈر آ جائے یا پیر آ جائے یا مولوی صاحب نے بلایا میں تقریر واسطے آ جاؤ کہ استقبال کیتا جانا ہے. قانون تے دستور ہے.
استقبال کیتا جاندے تے جدو حضور دا استقبال کیتا ہونا ہے تے فرشتیاں نے کیتا ہونا ہے پھر رب تعالیٰ نے کروایا ہونا ہے حد نہیں رہی ہونی باقی استقبال کیتا حضور فرمایا جب میں آسمان دنیا تے پہنچا نا پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی جبرائیل علیہ السلام عرض کیتا سونیا اے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نے سلام فرمایا جب آقا نے سلام کیتا تے سلام کا جواب دینے ہویا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اہم استقبال کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے مرحبا مرحبا اے میرے نیک بیٹے مرحبا میرے نیک نبی مرحبا حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا آؤ سمجھے جاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ دنال پہلے آسمان دے ملاقات ہوئی حضور فرمایا میں پہلے آسمان دی سیر کی تھی دوسرے آسمان دے گیا وقت بڑا قلیل موضوع طویل سوال سے میں مختصر بیان کر دیا ہوا گزر جانے سمجھ دے جاؤ اگر توجہ کر دے جاؤ گے ایک ایک جملہ سمجھ آئے گا ایک ایک جملے کے اندر پوری سیر رکھی ہونی ہے فرمایا سنو وہ پہلے آسمان دی سیر کی تھی جب دوسرے آسمان دے گئے دوسرے آسمان والے استقبال فرمایا دوسرے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی بڑے ہی آسان انداز نال استقبال کیتا اور سیر کر کے جناب تیسرے آسمان دے گئے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن دے تاجدار دے نال ملاقات ہوئی ہے بڑا سونا استقبال فرمایا حضور فرمایا چوتھے آسمان دے گئی حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے جب حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے استقبال فرمایا نبیان دے تاجدار نے فرمایا ادریس کو بڑا مقدرہ والا ہے بڑی شانہ والا ہے بڑی عظمت والا ہے ادریس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیہ تینوں بڑا مقام دیتا ہے جیدیوں جی تینوں جنت عطا کی تھی حضرت ادریس علیہ السلام عرض کی تھی سونا قربان جانا سونیا تسا مہربانی فرماؤ میری منشا کے تمنا اے کہ تسا قبول کرو میں بھی آپ دا امتی بننا چاہا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ چیف جسٹس سپریم کورٹ دا تمہاں نکلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام عرض کر دینے سونیا مہربانی فرماؤ قبول کر لو میں نے آپ دا امتی بننا چاہنا حضور فرمایا ادریس وہ اللہ دا نبی ہے اے ادریس میرے ویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں نبوت دا تاج عطا کیتا ہے تو میرا امتی کیوں بننا چاہنا ہے عرض کیتی سونیا وجہ اے کہ سونیا میں جنت اندر نہیں جنت تبارک بگیچہ میں سونیا اس باغیچے دے اندر رہنا جب جنت دروازے پہ جانا جنت دروازے پہ لکھیا ہوگا کہ اے ادریس ادریس کی ویکھیا سونیا میں ویکھیا جنت دروازے پہ لکھیا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تو پہلے جنت کے اندر اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ آقا آپ تو پہلے اور
امت تو پہلے کوئی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جنت کے دروازے تے جاندا کون ہے؟ اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام جان جنت دے دروازے تے اگے لکھیا وے کہ آ جان کہ نا آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی امت پہلے جنت اندر جائے گی. پتہ چلیا کہ امتی دی اینی شان ہے کہ نبیوں تو بھی پہلے جنت اندر سبحان اللہ. حضور دا نبیوں تو پہلے جنت اندر داخل کرن دا اعلان کیتا جائے کہ پھر او امتی اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دے اعلان کیتے ہوئے احکامات عمل نہ کرے بدبختی نہیں تھی اور کیے. حضرات عزیزتار حضور فرمایا چوتھے اسمان کی سیر کی کہ پنجویں دا سفر لے لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ بڑی ٹھیک سبحان اللہ. چلے ہو گئے سارے آنکھوں سبحان سبحان اللہ. آؤ قربان جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں. نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدوں پنجویں آسمان تے گئے حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے. ادھر چھٹے آسمان تے گئے موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے. ستویں آسمان تے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے. میں بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہی ہوں, توجہ کریو.